الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب کیا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعہ کی برکتیں اللہ رب العزت ہم سب کے شامل حال فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ آخرت کے متعلق مشرکین مکہ کا رویہ، ان کا انداز اور عقیدہ آخرت کے انکار کی وجہ سے مشرکین مکہ کی فکری اور عملی کیفیتیں کیا تھیں، ان کا جائزہ آج ہم لیں گے، اور ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر صحیح انداز کے ساتھ ایمانی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اپنی انفرادی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آج کی گفتگو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت شرح صدر عطا فرمائے، قرآن و سنت کا نور سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مشرکین مکہ وہ کائنات کا خالق و مالک اللہ کو ہی مانتے تھے۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اس سوال کو بھی اٹھایا گیا ہے کہ اے محبوب، جب آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ آپ کو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کو کون نازل کرتا ہے، رزق کون دیتا ہے، تو یہ مشرکین مکہ اس بات کا جواب دیں گے کہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی مکہ کے مشرکین تھے وہ اللہ کی ذات کو جانتے بھی تھے اور اللہ کی ذات کو مانتے بھی تھے۔ ایک تو یہ بات قرآن و سنت کی تعلیم سے واضح ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات جو قرآن مقدس میں اللہ نے بیان کی ہے
کہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے انتہائی پریشانی اور مصیبت کے وقت وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ قرآن نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ اگر یہ کشتی میں سوار ہوں اور کشتی ڈوبنے لگے تو یہ صرف اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو یاد نہیں کریں گے۔ یا ان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس وقت بھی یہ صرف اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں۔ اب دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ مشرکین مکہ جو تھے، ایک تو وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، نمبر دو وہ انتہائی مصیبت کے وقت، انتہائی پریشانی کے وقت جب ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا تو اس وقت بھی وہ اللہ کی ذات کو ہی یاد کرتے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کو مسئلہ کس چیز سے تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، جب قرآن مقدس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو ان کے اندر یہ ہلچل کیوں مچی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ہی بات کرتے تھے، اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ دو پہلو ہیں اس کے جھگڑے کے۔ ایک پہلو کے اوپر ہم کئی نشستیں کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اوپر، کہ ان کا بنیادی جھگڑا اللہ کا نہیں تھا، بنیادی جھگڑا لا الہ کا تھا، کہ اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی۔ ایک تو یہ جھگڑا تھا۔ آج ہم جس جھگڑے کی بات کرنے لگیں وہ بھی انتہائی سمجھنے والا ہے، بڑا پیچیدہ ہے، اور اس جھگڑے کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ عقیدہ آخرت جو تھا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں پہ اثرات کیا مرتب ہوتے تھے۔ اب یہ وہ عقیدہ آخرت ہے کہ جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اٹھائیں، اس کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ سورہ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کو اٹھایا جائے تو جہاں پر متقین کی اللہ نے صفات کو بیان کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر بیان ہے۔ اور پھر سورہ البقرہ کے اندر کئی مقامات پر عقیدہ آخرت کو بار بار ذکر کیا گیا۔ چلتے چلتے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، مکی صورتوں میں تو یوں سمجھ لیں کہ انتہائی کثرت کے ساتھ بیان ہوا، اور آخری پارہ پڑھیں تو وہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارا کا سارا عقیدہ آخرت کے اوپر اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم سے لے کر آخر تک، الحاقہ ملحاقہ، القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، یہ سارا قیامت کے دن کا تذکرہ ہے اور آخرت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ بھی آخرت کی بات ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ بھی آخرت کی بات ہے۔ اور پھر سورہ ماعون میں تو باقاعدہ اس کو مضمون بنا کے پیش کیا گیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ فکر آخرت کے متعلق جب کوئی بات کی جاتی یا کوئی عنوان پیش کیا جاتا تو ان کو پریشانی کیوں لاحق ہوتی، ان کی طبیعت میں اضطراب کیوں پیدا ہوتا، وہ ان دلائل کو کیوں جھٹلاتے۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آخرت کی بات کی جاتی تو ان کی گفتگو میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ محمد کس طرح کی باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم
جب مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ بڑی دور کی بات کرتا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی یہ بات۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے ذہن کو پڑھنا ہے ابھی، کہ مشرکین مکہ جو تھے جب بھی قیامت کی بات ہوتی تو وہ اس بات کو اعتراض کی شکل میں یا بالکل براہ راست اس کا انکار کرنے کی کیوں کوشش کرتے تھے؟ بعض دفعہ یہ کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ہیلا بہانہ بناتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ وہاں پر زندہ ہو جائیں گے۔ یا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر بھی کیا ہے کہ جب ایک شخص ہڈی لے کے آ گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی جس کو میں توڑ رہا ہوں یہ تو بالکل چورا چورا ہو گئی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اب یہ سوال ایک فکر کی بنیاد پہ تھا۔ اچھا، جب یہ بات نہ بن پڑتی تو ایک اور اعتراض وہاں پر یہ قائم کر دیا جاتا، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، آخرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایک اور قدم آگے بڑھاتے تو مفروضے کے طور پر بڑھاتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ وما اظن الساعۃ قائمۃ، کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا یا مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگلی بات بطور مفروضے کے یہ کہتے کہ اگر فرض کریں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یہ مشرکین مکہ یہ بات کرتے، اگر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ان سے بہتر، یہ جو آخرت کی بات کرتے ہیں یعنی مسلمان، ان سے بہتر خیر کو پالوں گا۔ یعنی اگر ادھر ہم بہتری میں ہیں تو ادھر بھی بہتری میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ آخرت کا انکار وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ اب وجہ کیا تھی؟ اگر ہم نے یہ خاص وجہ سمجھ لی اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ہم نے نافذ کر لیا تو یقین جانے فرد سے لے کر معاشرہ پورا کا پورا بہتری کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ یہ عقیدہ آخرت، اس میں جو بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ پورے سماج کی بات نہیں کرتا، پورے معاشرے کی بات نہیں کرتا، بلکہ عقیدہ آخرت آپ جتنی بھی قرآنی آیات پڑھیں تو عقیدہ آخرت جو ہے یہ فرد پہ زور دیتا ہے، ایک شخص پہ زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مریم کی آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، بے شک ہم نے ان سب کو گھیر رکھا ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے، سب کو گھیر رکھا ہے، کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کرتے ہیں، جیسا کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ہم نے سب کو گھیر رکھا ہے، ہر ایک کی کیلکولیشن ہو رہی ہے۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اس کا مطلب ہے ایک ایک کی گنتی اس نے کر رکھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے ان کو کیا مسئلہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ایک ایک کی گنتی ہوگی، اور آگے جملہ دیکھیے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا اکیلا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی حاضری الگ الگ لگے گی، بشیر کی الگ لگے گی، نذیر کی الگ لگے گی، علی عمران کی الگ لگے گی، محسن کی الگ لگے گی، سلمان کی الگ لگے گی، صدی احمد کی الگ لگے گی، شمون کی الگ لگے گی، یعنی ہر بندے کی الگ الگ پیشی ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے ان کو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ دو سوال پیدا ہوئے۔
کہ یہ تنہا جب اللہ کی بارگاہ میں جانا تو مسئلہ کس بات پہ پیدا ہو رہا تھا۔ اب ہم سب سے پہلے مشرکین مکہ کے سماج کو سمجھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا سماج یہ تھا، معاشرہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی بندہ جرم کرتا، اب اس کی وہ کئی صورتیں نکالا کرتے تھے اس سے بچانے کے لیے۔ نمبر ایک، جرم ایک نے کیا ہے، اس جرم کی جگہ پہ دوسرے کو پھنسا دیا کرتے تھے۔ جرم ایک نے کیا اور وہ کیا کرتے، اس جرم کی جگہ پہ کسی غریب کو وہ اس کی سزا کے طور پر آگے پیش کر دیتے۔ ایک مسئلہ ان کے ہاں یہ موجود تھا مشرکین مکہ کے دوران۔ بڑا جرم کرتا یا وہ بیک میں رہ کے جرم کرتا اور آگے کن لوگوں کو کر دیتا جو اس دور کے غلام تھے، غریب غربا تھا، وہ ان کو آگے کر کے سارا کا سارا جرم ان پہ ڈال دیتا۔ نمبر دو، یا وہ اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو دوسری کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ سفارش کر دیتے۔ بڑے نے جرم کیا، کسی اور بڑے نے سفارش کر دی تو وہ بچ جاتا۔ یہ مشرکین مکہ کا انداز تھا۔ اور اگر یہ کیفیت بھی نہ ہوتی تو تیسرا انداز وہ یہ اختیار کرتے کہ وہ اس کا بدلہ دے دیا کرتے، یعنی کسی پہ جرم کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی رقم دے کر وہ جان چھڑائی کر لیتے۔ اور چوتھا ان کا یہ تھا کہ وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی چور راستہ اختیار کر کے آگے بڑھتے۔ اب جو قیامت کا دن ہونا ہے، ذرا اس سماج کو بھی ملاحظہ کریں کہ دنیا کے اندر تو یہ ہم کر لیا کرتے تھے کہ اگر ہم نے جرم کیا تو ہم اپنے جرم کی جگہ کسی اور کو وہاں پر آگے کر دیتے، یا ہم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے سفارش کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت تو قرآن مقدس میں کیا فرما رہا ہے، اب ذرا غور کریں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے جزا کے طور پر پیش نہیں ہوگی۔ ہر ایک نے تنہا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میں نے اپنا حساب دینا ہے، زید نے، عمر نے، بکر نے، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ وہاں پر تو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، دنیا کے اندر تو میں اپنے حساب کی جگہ کسی اور کو پیش کر دیتا، تو وہاں پر تو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے کیا سوچا کہ عقیدہ آخرت کو ہی خراب کرنا شروع کر دیا کہ ہے ہی نہیں، ولا يقبل منها شفاعۃ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی قسم کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب سفارش قبول نہیں کی جائے گی تو انہوں نے سوچا کہ دنیا کے اندر تو ہم سفارش کر لیا کرتے تھے، تو آخرت میں تو سفارش چلنی نہیں ہے، ہر ایک نے الگ الگ اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر انہوں نے عقیدہ آخرت کو مشکوک بنانا شروع کر دیا۔ ولا یؤخذ منها عدل، کسی قسم کا بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ ایک مسئلہ تو بنیادی طور پر ان کو یہ تھا، اس بنیاد پر انہوں نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا۔ جب عقیدہ آخرت کا انکار ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ آخرت میں خرابی پیدا ہو تو پھر انسان کا معیار زندگی سوچنے کا مختلف ہو جاتا ہے۔ حسب، نسب، عزت، دولت، شہرت، اقتدار، گروہ، حمایتی، مددگار، یہ سارے کے سارے تصور کسی بھی شخص کے بڑے ہونے کا جو تصور ہے عقیدہ آخرت کے منفی ہونے کی وجہ سے، اب کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک تو حسب و نسب کی بنیاد پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی عزت کیا ہے، اس بنیاد پر اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پیشکش کی گئی کہ آپ مکے کی چدراہٹ ہم سے لے لیں،
تو باقی آپ اپنے عقیدہ آخرت کی بات نہ کیا کریں، لا الہ الا اللہ کی بات نہ کہ ہم آپ کی عزت کریں گے۔ شہرت کی بنیاد پہ پھر عزت دی جاتی ہے، اقتدار کی بنیاد پہ عزت دی جاتی ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا گروہ کتنا ہے۔ اب یہی بنیادی ہمارے ہاں جمہوریت بھی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کتنے افراد موجود ہیں، 100 چل رہا ہے، 200 چل رہا ہے، 1000 چل رہا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی بڑی شہرت والا بندہ ہے، لہذا اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اس کی عزت ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کے مددگار ظاہری طور پر کتنے ہیں، ہم اس چیز کو تولتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری عزت کا معیار وہ کیا ہے؟ نہ حسب و نسب ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں کر دیا۔ نہ تمہاری دولت تمہاری عزت کا معیار ہے، نہ شہرت عزت کا معیار ہے، نہ اقتدار عزت کا معیار ہے، نہ گروہ بندی، نہ وہاں پر تمہارے سپورٹر کتنے ہیں، ان کی تعداد کو بھی نہیں گنا جائے گا۔ میرے نزدیک بلندی کا معیار اسی کے پاس ہے جو جتنا زیادہ تقوی کی زندگی بسر کرتا ہوگا۔ اور مجھے اور آپ کو عزت دینے کے اعتبار سے بھی یہی فارمولہ دیا گیا، بندہ مومن اسی کی عزت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اب جو عقیدہ آخرت کا منکر ہوگا، جس کی طبیعت میں عقیدہ آخرت نہیں ہوگا، وہ اس سے ہٹ کر چلے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ 3 کے بارے میں عزت کا تصور دیا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر عزت ہے تو وہ اللہ کی عزت ہے۔ نمبر 2، رسول کی عزت ہے۔ نمبر 3، بندہ مومن کی عزت ہے۔ اب 3 عزت کے جو معیارات اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں، اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے، بندہ مومن کی عزت ہے۔ عقیدہ آخرت یہ بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے مومن کی عزت کرنی ہے۔ آپ کا معیار عزت کرنے کا وہ ایمان ہونا چاہیے، نہ کہ دولت، نہ اقتدار، نہ حسب و نسب۔ اس لیے کہ جب آپ حسب و نسب کی بنیاد پر عزت کے پیمانے بناتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے پھر فسادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر عقیدہ آخرت کے حوالے سے ٹوٹل نظام ایک فرد کے گرد گھمایا ہے۔ آپ سورہ زلزال پڑھ لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اور آگے جب انسان اس کیفیت کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لہا، انسان یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا۔ پھر آگے خود اللہ رب العزت فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی ساری کی ساری خبریں فراہم کرے گی۔ جس زمین پہ میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ قیامت کے دن بولے گی، باقاعدہ میرے اور آپ کے ہر عمل کے بارے میں گواہی دے گی، باقاعدہ بولے گی۔ اب مشرکین مکہ کو اسی سے چڑ تھی کہ میرے بارے میں بولے گی، میرے بارے میں یہ بولے گی کہ میں نے یہ کیا اور فلاں کیا۔ اچھا، پھر رب ذوالجلال اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ صرف زمین نہیں بولے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے کان بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ قیامت کا دن ہو اور یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہوں، کیا لکھا، کون سے دستخط کیے، زبان سے کس طرح کی باتیں کی، کہاں پہ چل کے گئے۔ چلنا ہے تو پاؤں نے گواہی دینی ہے، جہاں پہ گئے ہیں تو زمین نے گواہی دینی ہے، کچھ سنا ہے تو کانوں نے گواہی دینی ہے، کچھ دیکھا ہے تو آنکھوں نے گواہی دینی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا،
تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے بولیں گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ رب العزت حکم عطا فرما دے گا کہ تم سارے کے سارے بولو۔ اور اگلی بات ایک اور اللہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن یصدر الناس، لوگ اکٹھے ہوں گے، اشتات، گروہ در گروہ بھاگتے چلے آئیں گے، کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ دکھایا جائے ان کو ان کا عمل۔ ساروں کی سکرین چلے گی، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا، وہی بات کہ اس دن کوئی سفارش چلا سکے کہ نہیں آج میری سکرین نہیں چلنی چاہیے۔ نہ کوئی وزیر اعظم سفارش چلا سکتا ہے، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی، آپ کسی کو کہیں گے جناب کوئی عدالتی حکم لے آئیں اور سٹے جاری کروا دیا جائے، جناب میرا یہاں پہ سکرین نہیں چلنی چاہیے، سٹے آرڈر بھی نہیں چلے گا وہاں پہ، نہ وہاں پر کوئی پیسہ چلے گا، نہ سفارش چلے گی، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے مرحلے کے اندر ہی فرما دے گا کہ آج بادشاہت میری ہے، میرے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات اسی والے سے اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، دو باتیں اللہ نے قرآن میں اس حوالے سے فرمائی ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اکاد اخفیہا، میں نے اسے مخفی رکھا ہوا ہے، کیوں؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، جو اس نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب اس کو بھی کیلکولیٹ کریں، آپ کو بدلہ ملنا ہے، مجھے اور آپ کو بدلہ ملنا ہے، ہر عمل کا بدلہ ملنا ہے، ظلم کا بدلہ، زیادتیوں کا بدلہ، بدتمیزیوں کا بدلہ، تخریب کاریوں کا بدلہ، بدماشیوں کا بدلہ، قتل و غارت کا بدلہ، چوری کا بدلہ، ڈکیٹی کا بدلہ، لفظوں میں جو ہمارے ہاں سختیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا بدلہ، نگاہوں کی تیرگی کا بدلہ، کانوں کی سماعتوں کا بدلہ، ہاتھوں سے جو جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ۔ اور اسی لیے پھر اللہ نے ایک اور بڑی زبردست بات فرمائی اس مقام پر، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اے محبوب ہرگز ہرگز وہ آپ کو نہ روکے۔ کیا مطلب؟ ایسا بندہ جو عقیدہ آخرت کا منکر ہے، عقیدہ آخرت کے منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں میں نے اس کی مجلس کو اختیار کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، تو آپ کی طبیعت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو ہرگز ہرگز نہ روکے وہ بندہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس کی نشانی کیا بتائی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی، فَتَرْضَىٰ، رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر تو نے اس کی اتباع کی جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، تو جس طرح وہ ہلاک ہو رہا ہے تجھے بھی ہلاکت میں ڈال دے گا، تجھے بھی وہاں پر تیری زندگی کو بھی برباد کر ڈالے گا۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں مشرکین مکہ کا رویہ ان بنیادوں پر تھا، اسی لیے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، پھر آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ، اگر اس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی پوشیدہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ ذرہ اس کو کہتے ہیں جو عام طور پر انسانی آنکھ اس کو نہ دیکھ سکے، اس کو ذرہ کہتے ہیں، جو کسی خاص روشنی میں نظر آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جیسے اس وقت فضا میں بہت سارے ذرات موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، اسی طرح انسان کی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر وہ کر رہا ہوتا ہے،
اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اگر اس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی اس پر ایک خاص قسم کی اللہ روشنی ڈالے گا اور وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی اس نے شر کیا، شر سوچا، شر کیا، شریر بنا، شرارت کی، یہ سارے لفظ اسی سے ہیں، اس نے کوئی ایسی شرارت کی جس سے فتنہ پیدا ہو گیا، کوئی انداز ایسا اختیار کیا جس سے فتنہ پیدا ہو گیا، اپنی زندگی کے انداز کو ایسے آگے بڑھایا کہ فتنہ پیدا ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی تو دیکھ لے گا۔ یہی وہ عقیدہ آخرت تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ یہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور جن کی طبیعت میں یہ عقیدہ آخرت پیوست ہوتا ہے کہ ہم نے انفرادی حساب دینا ہے، سادہ لفظوں میں اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن، میں کچھ باتیں آپ سے اب بتانے لگوں جو دنیا میں چلتی ہیں، اگر یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے میری ذات نہیں پوچھنی، کس کا بیٹا تھا نہیں پوچھنا، کتنی زمین تھی نہیں پوچھنا، کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے نہیں پوچھنا، دنیا میں کتنے قسم کے آپ کے سفارشی تھے نہیں پوچھنا، نہیں پوچھنا کہ تیرا تعلق کسی وزیر کے ساتھ ہے، تیرا تعلق کسی جج کے ساتھ ہے، تیرا تعلق کسی بدماش کے ساتھ ہے۔ اس دن بدماش بھی سارے لائن میں لگے ہوں گے، سب لائن میں لگے ہوں گے، تو جس بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی تنہا حساب دینا ہے، حتیٰ کہ میری ماں، میرا بیٹا، میرے بھائی وہ بھی میرے قریب نہیں آئیں گے، تنہا اللہ کی بارگاہ میں فردا کا لفظ اللہ نے استعمال، تنہا حساب دینا ہے، تو وہ اپنے اعمال کو پھر درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حساب ہی تنہا دینا ہے تو میں نے خود ٹھیک ہونا ہے، باقی کوئی ٹھیک ہوتا ہے وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ اور میں نے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونا ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہوتا نہ صحیح، آپ کو اس کی سردردی لینی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی، آپ یہ بھی نہ دیکھا کریں کہ برائی کثرت کے ساتھ ہو گئی ہے، ہو جائے، اللہ جب چاہے گا اس کو مٹا دے گا، وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ برائی کثرت کے ساتھ ہو گئی ہے، لوگ زیادہ برے ہو گئے ہیں اور میں اپنی نیکی کی جو راہ ہے اس کو چھوڑ دوں، نہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال قرآن میں دی ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، مگر افراد چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اس حالت کے اندر بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھنے والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کتنا پیارا لفظ، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ آپ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر دل میں عقیدہ آخرت آپ کے اور میرے بیٹھ گیا تو آپ کی توجہ کا سارا مرکز مسجد ہو جائے گی۔ مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں اٹھنا، مسجد کو آباد کرنا، آپ کسی اور جگہ کو آباد نہیں کریں گے۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ مسجد آباد ہو۔ اب مسجد کی آبادی کیا ہے؟ آپ یہاں پہ آ کے پڑھیں گے، کچھ سیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دل کیا تو آ کے نفل پڑھنے لگ جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ نے ڈیرا مسجد کو بنا لیا۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہوتا ہے جتنا اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے بنیادی چیز جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے وہ ظلم چھوڑ دیتا ہے، ظلم سرے سے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ میں نے حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتا ہے یوم تاجد کل نفس ما عاملت من خیر محضرہ وما عاملت من سوء، اے محبوب تو پائے گا، اس دن ہر جان پائے گی جو اس نے خیر سے عمل کیا، جو اس کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا، پوری فہرست اس کے سامنے بتا دی جائے گی
کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر سمجھداری کی حالت میں، عقل و شعور کی حالت میں یہ فلاں فلاں تو نے رویے کو اختیار کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، فراڈ کیا تھا، وراثت کھائی تھی، ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھی، غلط غلط جگہوں پہ سائن کیے تھے تو نے، سب چیزیں ایک ایک کر کے کیلکولیٹ ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات اور اللہ فرماتا ہے، ہار جیت کا اصل دن قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں آپ جیت سکتے ہیں، پیسے سے جیت سکتے ہیں، سفارش سے جیت سکتے ہیں، آپ دبکا لگا کے جیت سکتے ہیں، کسی کو گرا کے جیت سکتے ہیں، ویسے کوئی نہ کوئی دنیا کا بہانہ بنا کے جیت سکتے ہیں، آپ کسی مظلوم پہ ظلم کر کے جیت سکتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے یہ جیت اور ہار کا دنیا پیمانہ ہی نہیں ہے، تم جتنا مرضی جیت لو، جتنا مرضی جیت لو، جیت اور ہار کا پیمانہ قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، ہم اس دن جمع کریں گے، جمع کرنے والے دن یعنی قیامت کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ اصل ہار اور جیت کا دن ہے، قیامت کے دن، اس دن جو جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہار گیا۔ تو بندے کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت میں جیت ہو۔ دنیا کی جیت کو کبھی بھی اپنا مرکز و محور نہیں بنانا چاہیے۔ عقیدہ آخرت جس کے دل میں آتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، ہر فرد کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، یعنی وہ اجتماعی طور پر نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے میں نے نیک بننا ہے، میں نے اپنا زندگی کا حساب کتاب جو ہے یہ صاف شفاف رکھنا ہے۔ جب میں اپنی اپنی جگہ پر، ہم میں سے ہر میں یہ اس طرح سوچنا شروع کر دے گا کہ میں نے اپنا حساب کتاب صاف رکھنا ہے، تو کتنا خوبصورت ماحول بنے گا۔ جس کی طبیعت میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے بے حیائی اور بدکاری سے بچتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو دنیا سے پیچھے ہٹتا ہے، اور جب یہ سارے کام اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اجتماعی عبادت کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، امن آ جاتا ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی اقدار کا فروغ ہوتا ہے، گناہ اور جرائم کی شرح کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جرم کم ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہر بندے نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اکیلے ہی حساب دینا ہے، اکیلے تنہا میں نے حساب دینا ہے، کوئی وہاں پر بیلی ساتھی سجن وہاں پر نہیں ہوگا، تو اس وقت بندہ پھر سوچے گا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن طامہ کبریٰ آئے گی، بڑا زوردار ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اس بات کو یاد کرے گا کہ اس نے دنیا میں کس چیز کے لیے کوشش کی، کون سی کوشش کی۔ دیکھیں سادہ سا جملہ ہے، ما سعی، کیا کوشش کی۔ تو آپ ذرا سوچئے نا کہ صبح سے لے کر شام تک میری اور آپ کی کوشش، محنت کس چیز کو حاصل کرنے میں، کس چیز کو حاصل کرنے میں ہماری محنت تو کرنی ہے، یعنی کوئی ہے ایسا دنیا میں بندہ جو محنت نہیں کرتا؟ نیک بھی محنت کرتا ہے، چور بھی محنت کرتا ہے، ڈکیٹ بھی محنت کرتا ہے، ظالم بھی محنت ہی کرتا ہے اپنے ظلم کرنے کے لیے، کتنے پاپڑ بیلتا ہے ظالم، جھوٹے گواہ بھی لینے، وہ بھی ایک محنت ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر قبضہ گروپ اگر اکٹھا کرنا ہے تو وہ بھی ایک محنت ہے، ان پہ اس نے خرچہ بھی کرنا ہے، کتنی بڑی محنت ہے۔ کاش کہ اس کی محنت اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جاتی، جتنی محنت یہ ادھر لگا رہا ہے اتنی محنت یہ اللہ کو راضی کرنے پہ لگا لیتا، تو اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یہ انسان سوچے گا کہ اس نے محنت کس چیز کے لیے کی ہے۔ لیکن اگر یہ اس نے دنیا میں نہ سوچا، غافل رہا تکاثر کی وجہ سے کہ میں نے تو بس مال میں آگے بڑھنا ہے، میرا مال زیادہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اگر میرے شریک نے اتنا لے لیا ہے تو میرا تو پھر اس سے زیادہ ہونا چاہیے، شریک نے یہ کیا ہے تو میرا تو اس سے بھی آگے ہونا چاہیے،
اسی شرکت بازی نے ہمیں تباہ و برباد کیا، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر موت ہی آنی تمہیں، اور پھر بندہ کیا کہتا ہے، کانپ اٹھی میری روح میرا وہ مکان دیکھ کر، کانپ اٹھی میری روح میرا وہ مکان دیکھ کر، پتہ چلا مجھے دفنایا جا رہا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اب دفنایا جا رہا ہے، اوہ یہ آ گیا میرا مکان، بس کہانی ختم۔ کوئی فاتحہ کے لیے بھی آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی پتہ نہیں۔ اور یاد رکھنا انہی کی فاتحہ قیامت تک آج بھی پڑھی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کی ہے۔ آج تو ظالموں کی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی بھی نہیں جاتا۔ مرنے پہ لوگ اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک ظالم سے تو جان چھوٹی۔ یار ایسی زندگی کا کوئی فائدہ کہ میرے مرنے پہ لوگ خوشیاں منائیں، مرنے پہ لوگ خوشیاں منائیں، شکر کریں کہ چلو ایک ظالم سے تو جان چھوٹی، ایک فتنہ باز سے تو جان چھوٹی۔ ایسی زندگی کوئی مزے کی زندگی نہیں ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو، چاہتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا، یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا، یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے، محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے کو زمانہ ہوا۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، ایک دن ہماری بارات جا رہی ہوگی، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے روتا زمانہ گیا۔ تو بارات ایک دن بس آئی کہ آئی ہے، چارپائی مسجد میں پڑی ہوئی ہے، ہاں جی کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ جی فلاں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا ابھی تو وہ صبح صبح ہم نے اس سے ملاقات کی تھی، مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی مولوی صاحب کو کہیں اس کا اعلان کر دیں، اتنے بجے جنازہ ہے، پھر چند لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اینڈ ہو گیا۔ یہ اینڈ آف لائف ہے، کچھ بھی نہیں ہے یارو۔ تو فکر آخرت کو اپنی طبیعت میں ذرا اس کو اچھے طریقے سے راسخ کریں۔ جتنا یہ طبیعت میں آئے گی نا، اخلاق سنورے گا، گفتگو سنورے گی، انداز سنورے گا، توکل بڑھے گا اللہ کی ذات پہ، رب سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور ایک بڑی پیاری بات انسان کی طبیعت میں پھر پیدا ہوتی ہے کہ جس بندے کی فکر آخرت مضبوط ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار اور ہمدردی کا جذبہ اس کی طبیعت میں بڑھتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجیے، فکر آخرت جتنی بڑھے گی آپ کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق سے ہمدردی اور پیار کا اور محبت کا جذبہ بڑھے گا۔ اور اگر فکر آخرت نہیں ہے تو پھر ظالم بھی انسان بنتا ہے، ناسور بھی بنتا ہے، حامان بھی بن جاتا ہے، شداد بھی بن جاتا ہے، فرعون بھی انسان ہی فرعون بنا ہے، انسان ہی نمرود بنا ہے۔ مگر جو جھکے ہیں، کوئی بابا فرید الدین بنا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنا ہے، کوئی معین الدین چشتی بنا ہے، کوئی خواجہ بختیار کاکی بھی بنے ہیں، امام حسن بصری بھی بنے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی بنے ہیں، عمر بھی بنے ہیں۔ یہ سارے پھر انسان ہی ہیں۔ یہ انسان کی بس کوشش ہے، جس چیز کی طرف میری اور آپ کی کوشش ہوگی اسی کی طرف اللہ ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔